السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ ناظرین۔ کچھ سٹوریز ہیں۔ بھارت چاہبار سے آؤٹ، چائنا کی ایران میں انویسٹمنٹ، گوگل انویسٹ ان انڈیا، MI6 کے سابقہ چیف نے UK کے لیے کیا وارننگ دی، لندن میں انڈیا کا احتجاج ناکام، چائنا کے خلاف پاکستان کے لیے کون سی گولڈن اپرچونٹیز ہیں، یہ میں ڈسکس کروں گا۔ لاسٹ میں تازہ رپورٹ ہے کہ بگ لاس فار انڈیا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ اب خطے کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، آج دنیا کی نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ ایران اور چائنا کے مابین $400 ارب کی انویسٹمنٹ کی ڈسکشن ہو چکی تھی اور معاہدے کا ڈرافٹ تیاری کے مراحل میں ہے۔ پہلے ایران کی پارلیمنٹ میں جائے گا اپروول کے لیے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ چائنا ایران کے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد صورتحال بدلنے جا رہی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا بدلے گی اور عرب ممالک کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یا تو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں یا پھر چائنا کے ساتھ، کیونکہ یہ بڑے لیول کی جنگ میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ یہ جو $400 ارب کا معاہدہ ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ اب چائنا ایران کو اسٹرینتھن کریں گے، یعنی ایران کی ملٹری پاور کو بڑھائے گا، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چابہار پورٹ جو کہ انڈیا کے ساتھ تھی، اب وہ CPEC کے ساتھ ملنے جا رہی ہے۔ یعنی ایران اور انڈیا فیوچر میں لڑائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب وہ صورتحال نہیں رہی کہ انڈیا ایران کی سرزمین کو استعمال کریں دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف۔ چائنا نے اتنی کمال چال چلی ہے کہ وہ اتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ امریکہ چاہے جتنی بھی پابندیاں لگا دے، چائنا اب ان پابندیوں کو نہیں ماننے والا اور ان پابندیوں کے خلاف جائے گا۔ اب امریکہ چائنا پر پابندیاں لگائے گا اور پاکستان پر بھی پابندیاں لگیں گی۔ پاکستان پر پابندیاں لگنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ دنیا دو بڑے گروپس میں بدلنے جا رہے ہیں۔ ایک گروپ چائنا کا ہوگا اور دوسرا گروپ امریکہ کا ہوگا۔ جب سے سوویت ٹوٹا ہے کہ امریکہ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا، اب پہلی بار یہ صورتحال ہے۔ ایون یہ امیجن کر لیں کہ انڈیا کا 70% تیل عرب ممالک اپنا آرامس یا ایران سے آتا ہے۔ انڈیا اپنا تیل ایران سے بلیک مارکیٹ یا گرے مارکیٹ میں آدھے ریٹس پر خریدتا ہے۔ ایران ابھی تک چل رہا ہے پابندیوں کے باوجود، تو ایران کی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ ایران اپنا تیل بلیک مارکیٹ میں بیچتا ہے اور پھر پورے ممالک اور انڈیا ان سے تیل لیتے ہیں۔ چائنا اب تک ہر روز کا 1 کروڑ بیرل، جبکہ پاکستان 7.5 بیرل تیل لیتا ہے۔ اور اگر چائنا نے ایران سے کہہ دیا کہ میں 50 لاکھ بیرل تیل لوں گا تو ایران کی معیشت زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ ہے صورتحال۔ اب اس ڈیل کے 18 پیج کا ایک پرپوزل تیار ہوا ہے ان کے درمیان، جس کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن، پورٹ، ریلوے، جتنا ایران کے اندر اس وقت نظام ہے وہ سارے کا سارا اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ ایران کی آرمی اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ٹیلی کمیونیکیشن اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ کرنے جا رہے ہیں، اور چائنا ایران کو کہیں گے کہ اب کھل کر کھیلیں امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف۔ اب آنے والے دنوں میں چائنا ایران کی سرزمین بھی استعمال کرے گا اور پورٹ بھی استعمال کرے گا۔ اگر اسٹیٹ آف ملاکا سے انڈیا چائنا کو روکتا ہے تو پھر چائنا انڈیا کو ایران چابہار سے، گوادر سے، یہاں سے روکے گا انڈیا کو، نہ تمہارا مال میں عرب میں جانے دوں گا اور یہ اس خطے سے تم تیل بھی نہیں لے سکو گے۔ تو یہ اس قسم کی بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ اب چائنا ایران کی سرزمین استعمال کرے گا انڈیا کو دبوچنے کے لیے۔ ایران افغان طالبان کو سپورٹ کریں گے اور طالبان انڈیا کو یہاں پر
مارے گا، یعنی پوری طرح دنیا میں نئی اسٹریٹجی بننے جا رہی ہے۔ 400 ارب ڈالرز کو کسی دوسری کرنسی میں ڈائیورٹ کر دیں تو امریکہ کا کیا ہوگا؟ جب چائنا کا بلاک بنے گا تو اس میں ترکی، روس، ایران، پاکستان اور دوسرے ممالک، ان سب میں اگر کسی کی ہار نظر آ رہی ہے تو وہ انڈیا کی اور امریکہ کی ہار اور اسرائیل کی ہار ہے۔ خطہ پوری طرح بدلنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اسلامک بلاک کے اندر بھی جو ساتھ دے گا، اللہ نے چاہا اللہ نے پاکستان کو بھی ڈومینیٹ کرنا ہے، لیکن انڈیا اور امریکہ انشاءاللہ ان کو کم از کم شکست ہوگی۔ چائنا کے خلاف جنگ کے لیے پوری دنیا کو شامل کر کے ایک واقعہ کیا جائے گا، جس طرح 9/11 کیا گیا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہوگا؟ رچرڈ ڈیرلوپس MI6 کے سابق چیف، ان کی زبانی وہ کہتے ہیں کہ چائنا سائبر اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ ایکسپریس کہتا ہے کہ UK انڈر تھریٹ بائی چائنا ایز ایکس MI6 چیف وانٹ ٹو نیکسٹ ایگریسو اسٹیپ۔ یہ چائنا کا اتنا بڑا اسٹیپ ہوگا کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ EMP جو یہ ایک ٹیکنالوجی چائنا نے حاصل کر لی ہے، جس کی رپورٹ امریکہ کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے ٹرمپ کو دی ہے۔ گوگلز انویسٹ $108 in میک انڈیا ڈیجیٹائز ان آل فیلڈ۔ گوگل ٹو انویسٹ $7,500 crore in انڈیا سے CEO سندر پچائی۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر انویسٹمنٹ کرنا مشکل ہے؟ وہ ہے ایران۔ $400 ارب 25 سال کے معاہدے پر ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ اس کے فوری بعد گوگل کی انویسٹمنٹ آتی ہے۔ اب یہ ٹریڈ وار چل رہی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے ڈیل ہو چکی تھی کہ ہماری مارکیٹ دنیا میں سب سے بڑی ہے، آپ ہمارے یہاں سے ڈیٹا اٹھائیں گے تو چائنا پر یہاں سے نظر رکھ سکتے ہیں، روس، پاکستان پر نظر رکھ سکتے ہیں، افغانستان میں سارا سیٹ اپ ملے گا، بدلے میں ہمیں جو چاہیے وہ CEO بھارتی ہونے چاہیے۔ اس وقت دنیا میں گولڈ سے بھی قیمتی چیز ڈیٹا ہے۔ اس کی بیس پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا سکتے ہیں، کچھ بھی دنیا میں کریٹ کر سکتے ہیں۔ جتنا گوگل یورپ میں استعمال کرتے ہیں، اتنا ایک دن میں انڈیا میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اب آگے یہ ہونے جا رہا ہے کہ انڈیا میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنا پیسہ نکال لیں اور امریکہ کی کمپنیز کو کہا جائے گا کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں، جبکہ جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ انڈیا چائنا کی لڑائی میں کبھی بھی ٹرمپ امریکہ نہیں آئے گا، صرف اعلان کر دینا اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرنے میں بہت فرق ہے۔ پاکستان کے پاس گولڈن چانس ہے کہ اگر انڈیا میں چائنا کی انویسٹمنٹ رول بیک ہوتی ہے تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے اور پوری کوشش کر کے چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آئیں۔ اب آنے والے دنوں میں ڈالرز کی قیمت بڑھے گی، کیونکہ پچھلے مہینوں میں کسی سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی اور جو ریمیٹنس آنا تھا وہ اب آہستہ آہستہ کم ہوگا، کیونکہ بہت سارے پاکستانیوں کی جابس اب نہیں رہی، لہٰذا پاکستان کو تیار رہنا چاہیے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دی نیوز کی خبر ہے، دا انڈین گورنمنٹ فیلز ٹو گیدر پیپل فار لندن پروٹیسٹ اگینسٹ چائنا۔ اشوک سوائن کہتے ہیں چائنا ہیز آلریڈی وون اوور بنگلہ دیش، مودی ہیز آئسولیٹ انڈیا ان ساؤتھ ایشیا۔ اشوک سینا سوائن دوبارہ کہتے ہیں کہ ہندوتوا گینگ انڈیا آلویز شیڈنگ کروکوڈائل ٹیئرز فار چائنیز آرگلرز اینڈ بلیمز پاکستان فار ناٹ اسٹاپنگ دیم۔
नाज़रीन, आखिर में ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स, बिग लॉस फॉर इंडिया, भारत की तबाही का मंसूबा। ईरान ने कहा है कि आज के बाद हमें भारत की ज़रूरत नहीं। ईरान भारत को 4 बार प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। चाइना ने वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस हिट्स आउट एट मोदी गवर्नमेंट एज ईरान ड्रॉप्स इंडियन फ्रॉम 4 बार रेल प्रोजेक्ट। चंद दिनों पहले चाइना ने इंडिया को धमकी दी थी कि अगर अमेरिका की आड़ के अंदर चाइना के मफादात को नुकसान पहुंचाने की ज़रा सी भी कोशिश की तो चाइना तुम्हारा इकोनॉमिकली इतना नुकसान करेगा कि तुम कई दहाइयाँ पीछे चले जाओगे और इसके बाद तुम रिकवर करने के लिए कई दहाइयाँ लग जाएंगी। ये पहला झटका इस वक्त इंडिया को लगा है। ईरान ने चाबहार पोर्ट से ज़ायदान तक जो रेल प्रोजेक्ट साइन किया था इंडिया के साथ 4 साल पहले, इस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर निकाल दिया है। अब चाबहार पोर्ट और जितने ईरान के साथ इंडिया के ताल्लुकात थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रहे हैं। ईरान ने खुल्लम खुल्ला इस प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाल कर कह दिया है कि हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अब ईरान कश्मीर के हक़ में बोलना शुरू करेगा। आजकल ईरान का मीडिया बॉलीवुड के ख़िलाफ़ दिखा रहा है कि इसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत दिखाई जाती है। अब शुरुआत हो गई है कि इंडिया के ख़िलाफ़। नाज़रीन, ये था मंज़रनामा। जाते जाते मैं एक शेर अर्ज़ करता चलूँ। बुज़दिल दुश्मन मिट जाएगा कटेगी काली रात, बुज़दिल दुश्मन मिट जाएगा कटेगी काली रात, ज़ंदानों से उमड़ रहा है किरणों का सैलाब, खुल जाएंगे अगले लम्हे आज़ादी के बाब। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।